قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کا علم عطا فرمائے، فہم عطا فرمائے، اور نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن اور منور فرمائے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بالترتیب قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ کا درس جاری ہے۔ ان کا خلاصہ آسان فہم انداز میں ان کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ الحمدللہ بالترتیب یہ سلسلہ چلتے ہوئے سورۃ المائدہ تک پہنچا ہے۔ سورۃ المائدہ کی آج آیت نمبر 3 کا کچھ حصہ ہم بیان کر چکے ہیں اور بقیہ حصہ آج انشاءاللہ بیان کریں گے۔ سورۃ المائدہ کے اندر ابتدا میں ہی اللہ پاک نے حلال حرام ان چیزوں کی بڑی وضاحت فرمائی، اور ان میں سے بطور خاص وہ جانور جو حلال ہیں اور وہ جانور جو حرام ہیں، اور ان حرام جانوروں کی قسمیں بیان کر دی گئی۔ گلا گھونٹ کر جس جانور کو مار دیا گیا ہو، جس جانور کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، مطلب یہ ہوا کہ رب تبارک و تعالیٰ کا نام بوقت ذبح نہیں لیا گیا، جیسا کہ اس وقت مشرکین ایسا کرتے تھے کہ وہ اپنے باطل خداؤں کے نام پر اپنے جانوروں کو ذبح کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے یہ اصول بیان فرما دیا، وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جس کو ذبح کیا گیا ہو تو وہ بھی حرام جانوروں میں یہ شمار ہوا۔ تو مسلمانوں کو جو حکم دیا کہ جب ذبح کرنا ہے تو وہ اللہ پاک کے نام سے ہی ذبح کرنا ہے۔ مسلمان اللہ کے نام سے ہی جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اگرچہ بظاہر جانور کی نسبت کسی نیاز، میلاد، عقیقہ، قربانی، کسی کی طرف سے قربانی، یہ ساری نسبتیں اپنی جگہ، مگر جو ذبح ہوتا ہے جانور وہ اللہ کے نام پر ذبح ہوتا ہے۔ تو ان حرام جانوروں کو یہ بیان کرنے کے بعد جو چیزیں حلال ہیں اس کو بھی بیان کیا، حرام ہیں اس کو بھی بیان کیا، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کریں اس کو بیان کیا، اور برائی اور نافرمانی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کریں۔ یہ بیان کرنے کے بعد رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الَّیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَرَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِی مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ تو جو بھوک پیاس کی شدت میں مجبور ہو، اس حال میں کہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو، تو وہ کھا سکتا ہے۔ یعنی جو حرام بیان کیے گئے اور آدمی کی کیفیت حالت ایسی ہو گئی کہ اب اس حرام کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے، اور بغیر کھائے وہ مر جائے گا، اس کی جان کو یہ خطرہ لائق ہے، تو گناہ کی طرف مائل نہیں، بطور گناہ نہیں، بطور لذت کے حصول نہیں، اب وہ جو حرام بھی ہے اس حالت میں وہ حرام بھی اس کے لیے حلال ہو جائے گا، یعنی اتنا کھانے کی اسے اجازت مل جائے گی کہ اس کی جان بچ سکے، تو وہ کھا سکتا ہے۔ تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت مبارکہ، تو اس کے بعد کوئی حلال حرام کے الگ سے کوئی اور احکام نہیں آئے، پھر کوئی اور آیت ایسی نہیں اتری۔ دین نے اس حوالے سے کامل رہنمائی فرما دی، اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے بطور دین اسلام کو جو پسند فرمایا رب تعالیٰ نے، اور یہ چن لیا ہے، اور اب بقیہ کوئی اور دین نہیں، کسی پر بھی کوئی چلتا تھا پہلے
وہ سارے کے سارے اب اس کو ترک کر کے دین محمدی کو اختیار کریں، یعنی اب قیامت تک رہے گا سلسلہ تو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا رہے گا۔ اس لیے حضور اسلام خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد نیا کوئی نبی بھی نہیں آئے گا اور کوئی نئی شریعت بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو اب دین محمدی ہے، اسی کو اللہ نے پسند فرمایا ہے۔ تو دیگر جس بھی دین پر کوئی تھا تو اب وہ بطور دین جس کو پسند کیا وہ اسلام، اور اسلام کیا؟ یعنی یہی دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، ایک واقعہ بھی ہوا جب یہ آیت مبارکہ اتری الیوم اکملت لکم دینکم، اور کہ آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا۔ اب جب یہ آیت آئی تو ایک خوشی کا سما صحابہ میں کیسا تھا، اس کا اندازہ اس روایت سے لگائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے بھی ایک یہودی نے کہا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان سے بھی ایک یہودی نے کہا کہ دیکھو جب یہ آیت اتری تھی، اگر یہ ہم پر اترتی تو ہم تو اسے خوشی کا دن مناتے، عید مناتے ہم اسے، ہمارے اوپر اللہ نے اگر ایسی آیت اتاری ہوتی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ مطلب کہ یہ آیت جب اتری ہمیں وہ دن بھی یاد ہے، وہ جمعے کا دن تھا، وہ عرفہ کا دن تھا، اور یہ عصر کے بعد یہ آیت مبارکہ یہ نازل ہوئی۔ کہا کہ ہمیں دن بھی یاد ہے، ہمارے لیے ایک نہیں دو خوشیاں ہیں اس اعتبار سے کہ جمعہ بھی ہے اور عرفہ بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب دیا کہ وہ تو دو عیدیں تھیں، یعنی جمعہ بھی تھا عرفہ بھی تھا، تم ایک عید کی بات کرتے ہو، اللہ نے جو آیت یہ ہمیں اتاری تو ہمارے لیے تو وہ دو عیدیں ہیں۔ پتہ چلا کہ رب تعالیٰ نے جس وقت اس آیت کو اتارا اور نازل کیا، صحابہ دو عیدیں اس کو کہتے ہیں۔ تو آپ ذرا یہ اندازہ لگائیں، قرآن کی یہ آیت اترے، صحابہ اسے دو عیدیں کہیں، اللہ اکبر، اور جس شب میں اور جس دن میں وہ صاحب قرآن تشریف لائیں تو ان کے یوم ولادت کو اگر کوئی عید کا دن کہے تو اس میں کون سی ممانعت والی بات ہے؟ جو کہتے ہیں اسلام میں کوئی اور عید ہی نہیں ہے، دو ہی ہیں بس، عید الفطر عید الاضحیٰ، تو میں کہتا ہوں یہ آیت پڑھیں اور اس کی تفسیر پڑھ لیں۔ یہ آیت پڑھیں، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ اکملت لکم دینکم والی آیت پڑھیں، تفسیر پڑھیں، تو آپ اس چیز کے قائل ہو جائیں گے کہ کسی اور دن کو جہاں اللہ کی نعمت آئی ہو خوشی کے طور پہ عید کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ صحابہ اس دن کو اور اس آیت کے اترنے والے دن کو بھی یاد رکھا ہوا ہے، اور اس کو بطور دو عید کے اسے یاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اسلام میں صرف دو عیدیں نہیں ہیں، اور بھی عیدیں، ہمارے لیے تو جمعہ بھی عید ہے جی، حدیث میں فرما دیا گیا، جمعے کو بھی عید کا دن فرما دیا گیا، کیونکہ اس میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ عید کا دن ہے۔ تو جہاں امام الانبیاء سید الانبیاء، اور جہاں جس دن وہ تشریف لائیں تو اس کو عید کا دن کیوں نہیں کہیں گے؟ بہرحال ایک لطیف سا بطور نکتہ یہ بات میں نے عرض کی ہے، اور یہ صحابہ اس دن کو بطور خوشی اور یاد رکھتے تھے کہ یعنی عید ہمارے لیے ہے۔ اور یہ بھی معنی بیان کیا گیا کہ یہ جو آیت مبارکہ آئی نا کہ آج کے دن تمہارا دین یہ کامل ہو گیا، تو اب مطلب یہ ہے کہ اب یہ قرآن پاک کا جو نزول ہوا، اس کے بعد بھی فرمایا گیا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس میں تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کے بارگاہ کی طرف۔ تو یہ بھی آیت بعد میں اتری، لیکن احکام شرع کے حوالے سے اور کوئی آیت نہیں اتری، اور اسی طرح کوئی ناسخ بھی، یعنی ایسا نہیں کہ پہلے کا کوئی حکم منسوخ کر دیا گیا ہو، اس آیت کے بعد اور کوئی ایسی آیت نہیں اتری۔ تو یوں بھی آج کے دن یہ تمہارے لیے سب کچھ کامل کر دیا۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، آیت نمبر 4 میں، اور اس میں بطور خاص شکار کے ذریعے سے، اور وہ شکاری کتے جن کو باقاعدہ سکھا دیا گیا ہو اور ان کے ذریعے جو شکار کیے جاتے ہیں ان کے بھی احکامات وہ بیان فرما دیے گئے۔ یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مقلبین تعلمونهن مما علمکم اللہ فَقُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ ترجمہ، اے حبیب تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہوا، تم فرما دو حلال کی گئیں تمہارے لیے پاک چیزیں اور ان شکاری جانوروں کا شکار جنہیں تم نے شکار پر دوڑاتے ہوئے شکار کرنا سکھا دیا ہے،
تم انہیں وہ سکھاتے ہو جس کی اللہ نے تمہیں تعلیم دی، تو اس میں سکھاؤ جو وہ شکار کر کے تمہارے لیے روک دیں اور اس پر اللہ کا نام لو، یعنی شکاری جانور کو چھوڑتے وقت اللہ کا نام لے کر انہیں چھوڑیں اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں کچھ صحابہ نے نبی پاک علیہ السلام سے سوال کیا کہ ہم تو کتوں کے ذریعے سے بھی، اسی طرح باز کے ذریعے سے بھی شکار کرتے ہیں، تو کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے، اس کے احکامات؟ تو اس پر یہ آیت اتری اور ان میں بڑی ڈیٹیل اور تفصیل سے بیان فرما دیا کہ جو تو طیبات ہے، پاک چیزیں، وہ تو تمہارے لیے ویسے ہی حلال ہے۔ طیبات سے مراد وہ چیزیں کہ قرآن، حدیث، اسی طرح اجماع و قیاس، ان سے جن کی حرمت ثابت نہ ہو۔ اور یہ بھی فرمایا گیا طیبات سے مراد وہ ہے کہ جن کو سلیم الطبع لوگ پسند کرتے ہیں، ان کو طیبات کہا گیا۔ اور خبیث وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جنہیں سلیم طبیعتیں نفرت کرتی ہیں، ان کو خبائث میں بھی شمار کیا، خبیث بھی انہیں کہتے ہیں۔ اس پیرائے میں ان کو خبیث بھی کہا جاتا ہے۔ ناپاک یا ناپسندیدہ چیزیں، مکروہ چیزیں، ناپسندیدہ چیزیں، اور ان پر خبیث کا اطلاق یوں ہوتا ہے۔ طیبات یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ الجوارح، شکاری جانور، شکاری جانوروں سے کیا ہوا شکار، چاہے وہ شکاری جانور درندوں میں سے ہو یا پرندوں میں سے ہو، یعنی کتے، چیتے اور شکاری پرندے جیسے باز ہے، شاہین ہے، ان کے ذریعے شکار کرنا۔ اب ان کی کچھ شرائط ہیں کہ جن کو آپ نے شکار کے لیے چھوڑا تو ان کو جب چھوڑا جائے تب جائیں، بلایا جائے واپسی آئیں۔ تو یہ کہا جائے گا کہ یہ سدھائے ہوئے ہیں، سکھائے ہوئے ہیں، ان کو معلم کہا جاتا ہے، سکھائے ہوئے کتے کہا جاتا ہے، یہ سکھائے ہوئے جانور وہ ہیں جو شکاری جانور ہیں۔ تو یہ ان کا شمار ان معلم میں آتا ہے، یعنی جن کو سکھا دیا گیا ہے، شکار کرنا جن کو سکھا دیا ہے۔ اور پھر یہ جو شکار کریں اس میں خود نہ کھائیں، جب اس نے خود ہی کھانا شروع کیا تو یہ حرام ہے، کیونکہ یہ اب اس نے تو شکار تمہارے لیے کیا ہی نہیں، اس نے اپنے لیے کیا، تو سکھایا ہوا وہی ہوگا شکاری جانور، خود نہ کھائے اور وہ مالک کے پاس لائے یا مالک اس پر چلا جائے، یہ بس شکار کریں، اسے خود نہ کھائے۔ اس کی کچھ اور شرائط بھی بیان کی گئی ہیں۔ تو اب اس آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ جس آدمی کے پاس شکاری جانور جس کے ذریعے اس نے شکار کرنا ہے، تو ان میں شرائط یہ ہے کہ وہ شکاری جانور کیا ہو، وہ مسلمان کا ہو، یعنی مسلمان کا ہو یا کتابی کا ہو اور سکھایا ہوا ہو، اور سکھایا ہوا اسے سدھا دیا گیا ہو، یہ سکھا دیا ہے شکار کرنا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس نے شکار کو زخم لگا کر مارا ہو، اس نے شکار کو زخم لگا کر، یعنی اس شکار کیا، اس کو زخم ہوا ہے اور وہ اسے مرا ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ شکاری جانور کو جو اس نے چھوڑا تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھوڑا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ شکاری کے پاس اگر وہ زندہ پہنچا تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اسے ذبح کرے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اسے ذبح کرے۔ اب اگر ان میں سے کوئی بھی شرط نہ پائی گئی تو پھر وہ حلال نہیں ہوگا، پھر وہ حرام ہی ہوگا۔ یعنی انہی کا برعکس کر لیں کہ شکاری جانور کو چھوڑتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑی تھی، یا اسے اس نے زخم دے کر نہیں بلکہ ویسے ہی مار دیا ہو، زخم نہ دیا ہو، یا پھر زندہ تو آ گیا تھا اور اس نے زندہ پانے کے باوجود اس کو ذبح نہیں کیا، اس کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح نہیں کیا۔ اسی طرح وہ شکاری جو جانور ہے وہ سکھایا ہوا نہ ہو، معلم نہ ہو۔ تو یہ وہ ساری صورتیں ہیں کہ جن کی صورتوں میں شکار سے ذریعے سے وہ جانور جو بھی شکار کیا گیا ہے تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ حلال کے لیے چند شرائطیں جو کہ قرآن مجید نے یہ بیان فرما دی ہیں۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 5 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اليوم احل لكم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ ترجمہ، آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئیں اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے،
اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ان کی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئیں، جبکہ تم ان سے نکاح کرتے ہوئے انہیں ان کے مہر دو، نہ زنا کرتے ہوئے اور نہ انہیں پوشیدہ آشنا بناتے ہوئے، اور جو ایمان سے پھر کر کافر ہو جائے تو اس کا ہر عمل برباد ہو گیا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ اہل کتاب کا ذبح کیا ہوا جانور وہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے، خواہ وہ یہود میں سے کوئی ذبح کرے یا عیسائیوں میں سے، اسی طرح مرد ذبح کرے یا عورت ذبح کرے یا سمجھدار بچہ ذبح کرے، یعنی اس حوالے سے حکم وہی جو مسلمانوں کا حکم ہے۔ مسلمانوں کا جیسے ذبیحہ حلال ہوتا ہے اسی طرح اہل کتاب کا ذبیحہ یہ بھی حلال ہے، لیکن اس معاملے کو سمجھنا چاہیے یہ حکم ان اہل کتاب کے لیے جو واقعی کتاب پر موجود ہوں، کتاب پر ہوں، لیکن اب فی زمانہ جو ان کی تعداد ہے کہ جو اس کتاب پر ہی نہیں ہے، ان عقائد پر ہی وہ نہیں ہے، بلکہ ان کی ایک تعداد ہے کہ جو معاذ اللہ خدا کا انکار کرنے والے بن گئے، تو ایسے بھلے بظاہر وہ یہود میں سے ہو، نصارہ میں سے کوئی بھی ہو، تو ان کے لیے کوئی نہ ان کی عورتوں کے لیے یہ نکاح کے حلال والے احکامات ہیں، نہ ہی ان کے ذبیحہ کے لیے وہ احکامات ہیں، ان کے وہ نہ ذبیحہ حلال ہے نہ ہی یہ عورتوں کے نکاح والا معاملہ، اور یہ صرف اور صرف اہل کتاب کے حوالے سے یہ بیان ہوا، لیکن جو آگے تنبیہ کی گئی ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، یعنی اگر واقعی وہ اہل کتاب ہو فابیہ، اور اگر اہل کتاب نہیں جیسے دہریہ ہو گئے تو پھر ان میں سے کسی کی یہ چیز حلال نہیں ہوگی۔ اچھا، پھر ساتھ ایک اور شرط ہے، یہ اجازت جو نکاح والی اجازت ہے یہ وہاں ہے کہ دارالاسلام میں رہنے والی ذمیہ اہل کتاب، ایسی خاتون جو دارالاسلام میں بھی ہو، اہل کتاب ہو، اور ذمیہ کا حکم، ذمی جو خود کچھ نہ کچھ حکمران اسلام کو اس وہاں پہ رہنے کے لیے کچھ جو طے ہوتا ہے وہ جزیہ وغیرہ دے کر وہاں رہ رہی ہو۔ فی زمانہ یہ اہل کتاب جو ہیں وہ حربی کے ہیں، یعنی اگر کتاب پر بھی ہوں لیکن حربی کے احکامات ہیں، اور حربیہ اہل کتاب سے نکاح یہ مکروہ تحریمی ناجائز ہے۔ اور یہ بھی بات سمجھنی چاہیے اور بہت اہم سمجھنی چاہیے کہ جہاں بھی اجازت شریعت نے دی ہے خاص شرائط کے ساتھ مسلمان مرد کو دی ہے، ایسی اہل کتاب عورت سے نکاح کرنے کے والے سے جو اس شرائطوں پر بیان ہوئی، لیکن کسی بھی غیر مسلم کافر کے لیے یا اہل کتاب کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرے، یہ اجازت نہیں ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ میں واضح طور پہ بیان کر دیا گیا کہ بھئی اگر تم ایسی شرائط یہ نہیں پائی جاتی ہیں نکاح کرو بھی تو پھر حق مہر کے ذریعے ہی ہو، بدکاریاں نہ ہو، ان سے دوستیاں نہ اختیار کی جائیں، ان کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر آگے اللہ پاک نے جو بیان فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، کہ جو ایمان سے پھر گیا، کافر ہو گیا، اور تو اس کے سارے عمل برباد ہیں۔ یہاں مرتد کے احکامات ہیں کہ جو اسلام لانے کے بعد اور اسلام کی حالت میں اب وہ معاذ اللہ کفر کی طرف چلا گیا، ایمان سے پھر گیا تو وہ مرتد ہے، اور اس کی ساری نیکیاں وہ برباد ہو جائیں گی، آخرت میں کوئی اس کے لیے ثواب نہیں ہوگا، بلکہ اس کفر اور اس ارتداد کا عذاب اس پر ہوگا۔ یہاں پر کچھ یہ حلال حرام اور اہل کتاب کے حوالے سے بھی یہ احکامات بیان ہوئے۔ اس سے اگلی آیت مبارکہ کے اندر وضو کی جو فرضیت ہے وہ بھی سورۃ المائدہ کی اس آیت مبارکہ جس میں اللہ پاک نے بیان فرمایا اور ایمان والوں کو حکم دیا ہے، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ،
فرمایا ایمان والو جب تم نماز کی طرف کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لو، اور اگر تم بے غسل ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے آیا ہو اور یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہو اور ان صورتوں میں پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، تو اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس سے مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کچھ تنگی رکھے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک کر دے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ آیت مبارکہ بڑی وسعت والی اور کئی اس میں احکامات، سبحان اللہ، وضو کی فرضیت، غسل کے والے میں احکامات، اور اگر کوئی عارضہ ہے، کوئی مسافر ہے، بیمار ہے، کچھ اور معاملہ ہے تو پھر تیمم کی اجازت اور اس کا طریقہ، یہ سب کچھ اس آیت مبارکہ میں بیان کیا اور فرمایا کہ اللہ تم پر تنگی نہیں چاہتا، یعنی اگر یہ آپشن نہیں ہے تو پھر یہ اختیار کرو، یہ نہیں ہے تو پھر یہ اختیار کرو، جہاں شریعت نے جو اجازت دی ہے۔ تو سب سے پہلے وضو کے حوالے سے بیان کیا، وضو کے 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، یہ نمبر 2 کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا، یعنی یہ جو کونیاں ہیں یہ دونوں ہاتھوں کو دھونا کونیوں سمیت۔ نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، ایک ہے پورے سر کا، یہ سنت مبارکہ، اور ایک ہے چوتھائی سر کا، اس سے فرض ادا ہو جائے گا۔ نمبر 4 ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا، یہ بھی کیا ہے، یہ وضو کے فرائض میں سے جو جتنا دھونے کا حکم دیا گیا ہے وہ تو دھونا ہی ہے، یہ فرض ہے۔ اب کوئی تھوڑا اس سے زیادہ کر لیتا ہے تو یہ مزید مستحب ہے، اچھی بات ہے، بلکہ اس کو یہ فرمایا گیا کہ جہاں تک اعضاء کو دھویا جائے گا قیامت کے دن وہ اس کے اعضاء روشن ہوں گے، سبحان اللہ، یہ پانی ہمارا وضو کا جہاں تک پہنچتا ہے یہ اعضاء بھی روشن ہوں گے۔ نبی کریم علیہ السلام ہر نماز کے لیے آپ تازہ وضو کا اہتمام فرماتے تھے، یہ بھی ٹھیک ہے، صحابہ کرام بھی ایسا کرتے تھے، اور یہ بھی آپ سے ثابت ہے کہ آپ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ لیتے تھے۔ دھونے کا جو حکم ہے نا تو وہاں دھونا ہے، وہاں پھر مسح نہیں ہے، وہ پھر دھونے کی تعریف اس پر صادق آنی چاہیے۔ اب جیسے پاؤں ہیں تو پاؤں بھی دھونے کا حکم ہے، ہاں پاؤں پر اگر آپ نے موزے پہنے ہوئے ہیں، اور وہ اونی موزے یہ نہیں بلکہ جینون جو موزے، چمڑے کے موزے، ریگزین کے موزے، ایسے موزے کہ جن پر وہ مسح کرنے کی اجازت دی گئی ہے وہ پہنے ہو تو پھر وہ اپنی شرائط کے ساتھ مسح کر سکتے ہیں، ورنہ ان اعضاء کو دھونا ہی ہے۔ دھونا جہاں ممکن ہے تو وہاں ایسا نہیں کر سکتے کہ مسح کر لیا تو کہیں ہو گیا۔ اب سردیاں ہیں تو سردیاں کے موقع پہ کوئی کہے کہ بس تھوڑا سا پانی تیل کی طرح لگا دیا، لوشن جیسے لگاتے ہیں تو اس طرح لگا، نہیں، یہ دھونا ہے تو پھر دھونا ہی ہے، دھونے کی تعریف اس پر صادق آنی چاہیے۔ آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اگر تم حالت جنابت میں ہو، جس وقت آدمی پر نہانا وہ فرض ہو جاتا ہے، غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے، اور جو اس کے اسباب ہیں ان اسباب میں سے کوئی سبب پایا گیا تو ظاہر ہے کہ وہ پھر حالت جنابت میں۔ ایک آدمی کا وضو ٹوٹتا ہے، بے وضو ہوتا ہے تو یہ وضو کے احکامات ہیں، اور جہاں جنابت کے احکامات ہیں بالخصوص اس میں جو اس کے اسباب بیان کیے گئے کہ جن میں غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے وہ عام حالت میں ہو۔ اسی طرح جب خواتین جو بخصوص اپنے پیریڈ کے اعتبار سے، ماہواری کے اعتبار سے جب اس سے پاک صاف ہو تو ان پر بھی غسل کرنا فرض ہے۔ تو غسل کرنے کے جو احکامات ہیں، جو غسل کے اسباب ہیں، وہ جب پائے جائیں گے تو پھر غسل کرنا یہ ضروری۔ پھر آگے اللہ پاک نے جو احکامات بیان فرمائے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، واقعی کوئی اتنی مرض والا ہے، شدت مرض ہے کہ جس کی وجہ سے غسل کرنا اسے نقصان دے گا، اور غسل کرنا اسے نقصان دے گا، اگر سردی کا موسم ہے تو وہ گرم پانی سے وہ غسل کرے، یا اپنا کچھ غسل کرنے کے بعد لحاف یا کچھ ایسی کمبل چیزیں اوڑھ کر اپنے جسم کو تپش پہنچا سکے تو غسل کے ہی احکامات ہیں۔ البتہ اتنا ہی کوئی مریض ہے کہ اسے پانی یہ ضرر پہنچائے گا، چاہے اس کا اپنا تجربہ ہے یا اس کو کسی ایسے معتبر غیر فاسق حکیم طبیب نے یہ بتایا کہ اس انداز سے آپ کرو گے تو آپ کو یہ نقصان پہنچے گا، تو پھر آگے احکامات۔ اسی طرح زخمی ہوتے ہیں، بعد غسل کر ہی نہیں سکتے اس کیفیت میں، تو اب ان کے لیے پھر حکم تیمم کا ہے۔ اور یوں ہی کبھی پانی نہیں ہوتا، پانی کی بھی یہاں بیان کیا گیا کہ پانی ہی نہیں ہے، تو اس کی بھی اپنی ایک شرائط کتب فقہ کے اندر بیان کی گئی، 1 میل تک پانی وہ نہیں ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں اس کے، اور
پھر اس کو یہ تیمم کے احکامات. کبھی ایسا ہے کہ وقت ہی اتنا نہیں ہے کہ غسل کیا تو نماز کا وقت چلا جائے گا، تو اور ہے ہی بالکل اتنا وقت، تو اب بھی تیمم کر کے وہ نماز تو پڑھے گا، لیکن اس نماز کو دوبارہ اسے پڑھنا ہوگا، یعنی غسل وغیرہ کر کے اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا. بہرحال یہ ڈیٹیل سے تفصیل سے احکامات ہے، کتب فقہ کے اندر بڑی شرائط کے ساتھ یہ بیان ہوئے کب تیمم جائز ہے اور اس کی رخصت ہے اور کب نہیں ہے. تو جہاں تیمم کی رخصت ہے، جائز ہے، تو اب تیمم کر کے اس نے اگر نماز پڑھی ہے تو وہ نماز اس کی ایسی ہوگی کہ جیسے اس نے وضو اور غسل کر کے نماز پڑھی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران یہ تیمم کی جب بطور خاص آیات مبارکہ نازل ہوئیں کہ جب آپ ایک قافلے میں تھے اور وہاں کچھ تاخیر ہوئی اور تیمم کی آیت مبارکہ صحابہ نے جب عرض کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ پانی نہیں ہے، اور پھر تیمم کے احکامات نازل ہوئے، تو مٹی سے بھی جو طہارت یعنی تیمم جو کر لیا تو وہ بھی بیعینی اصل پاکی کی طرح ہی ہے، کیونکہ اصل پانی ہے، پانی نہیں ہے تو اس کا بدل اور خلیفے کے طور پہ اللہ پاک نے اس مٹی کو بھی ہمارے لیے پاک کرنے والا بنایا ہے. تو کئی افراد سفر میں ہوتے ہیں تو ان کو یہ ضرور اس کا اہتمام کرنا چاہیے، بلکہ اپنے پاس مٹی کی جنس کی کوئی ایسی چیز، چاہے وہ ایک پلیٹ ہو، پیالہ ہو جو مٹی کا ہو، اس کے اندر کوئی اوپر خاص اس پہ پالش وغیرہ، یہ نا کورا جسے کہتے ہیں، کورا مٹی کا کوئی برتن ایسا. اس کے مزید جو ڈیٹیل سے احکامات ہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب نماز کے احکام اور صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمہ ان کی کتاب بہار شریعت کے اندر ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ یہ مسائل موجود ہیں. دارالافتاء اہل سنت کی ویب سائٹ پر بھی اگر آپ وزٹ کریں گے تو انشاءاللہ اس طرح کے جو شرعی احکامات ہیں وہ ڈیٹیل اور تفصیل اور اپنی شرائط کے ساتھ وہاں پر تحریری صورت میں آپ کو ملیں گے. اللہ پاک ہم سب کو قرآنی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا ہے. نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ اس سے اگلی آیت سے اپنے درس کا آغاز کریں گے. اللہ عمل کی توفیق دے. فی امان اللہ. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن آسان درس قرآن.